اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سفیر الحسینی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس کا معنی و مفہوم ہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں ان کے اوپر لعنت ہے، اور آخرت میں وعد لہم عذاب مہین۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی پریکٹیکلی تکلیف کو دے سکتا ہے اللہ کو یا اللہ کے رسول کو۔ ان کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیارے نبی کے پیاروں کو کوئی گالیاں دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو کوئی قتل کرے، گالیاں دے، برا بھلا کرے، تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہو تو اللہ کو بھی عذاب پہنچتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے بیان کی ہے۔ میری کچھ وائسز کاٹ کر کچھ بھائیوں نے لگائی جس پر میں نے دیوبندی اکابرین کو آڑے ہاتھوں لیا ٹکا کر، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کن باتوں کے جواب میں میں نے یہ باتیں ریکارڈ کروائی۔ پرانی باتیں کافی، جب ہم بہت زیادہ مناظرے کیا کرتے تھے، اب تو ہم بہت زیادہ مناظرے نہیں کرتے، اس وقت تو ہر روز دو تین مناظرے میرے ہوتے تھے۔ یہ سارے یوٹیوب پر پڑے ہیں اور کچھ میں نے سیو بھی کیے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، لہٰذا اگر کوئی مانگے گا وہ ساری چیزیں میں مہیا کر سکتا ہوں، میرے پاس پروف کے ساتھ موجود ہے۔ سامنے والا حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتا ہے، میرا مخاطب وہ دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، زیادہ تو دیوبندی اور اہل حدیث سے ہی میرے مناظرے ہوئے۔ بریلوی بیچارے تو کسی کام کے نہیں ہیں کہ وہ ان معاملات میں کچھ بولیں، وہ تو عام پیروں کو بھی پکڑ کر جو ہے نا حاضر و ناظر بنا چھوڑتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت کے اوپر بھونکنے والے، اہل بیت کو برا بھلا کہنے والے، یہ میں کچھ آپ کو یوٹیوب کے اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک بھی لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منافقوں کا لیڈر کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ بھی کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، نمازیں قضا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی آ کر جب جگاتے تھے تو اللہ کے نبی اس کی گستاخی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ خوش نہیں تھے یا بی بی فاطمہ خوش نہیں تھی، اس طرح کی میرے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں جو میں نے محفوظ کی ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہا کہ یہ امام کس بات کے، امام حسین کوئی امام نہیں، میرے امام تو یزید اور مروان ہے۔ جب یہ باتیں ہم سے کوئی کریں گے دیوبندی یا اہل حدیث، اب ہم اس کے جواب میں معاذ اللہ ابو بکر عمر عثمان کو تو گالیاں نکالنے سے رہے، اب وہ ہمارے مقدسات یا اہل سنت کے مقدسات یا اسلام میں جو مقدس ہستیاں ہیں اہل بیت الرسول، ان کے بارے میں اتنی غلیظ زبان، یہاں تک کہ ایک بندے نے امام موسیٰ کاظم کو لواطت زدہ بھی کہہ دیا کہ وہ لواطت کرایا کرتے تھے، ازار الہی عبد الرحمن، اس پر پورے پاکستان میں مظاہرے بھی ہوئے۔ اس طرح عبد الحالق بھٹی ہے جس کا میرے پاس مناظرہ محفوظ ہے، اس نے بہت اس سے بڑی بھی گستاخیاں کی۔ پھر اسی طرح ضیاء زبیری جیسے غلیظ لوگ ہیں جو کرپشن زدہ کہتے تھے حضرت امام حسن کو۔ پھر علی معاویہ نامی بندہ جو کہ فخر الزمان ابروہی جس کا نام ہے، اس نے یہاں تک اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حسن و حسین کو باغی، اور یہاں تک کہا کہ ان کی یزید کی اور معاویہ کی حکومت تو علی اور حسن سے بہتر حکومت تھی۔ جب وہ اس طرح کے نشتر چلاتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم ان کے جو اکابرین ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب مولانا اسحاق کو ایک بندے نے کافر کہا، وہ بندہ عام نہیں ہے، اس کا نام ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، عیسائی یہودی کہا، جہنم کا کتا بھی کہا۔ تو اب اس کے جواب میں ہم کیا معاذ اللہ کہ ابو بکر عمر کو برا بھلا کہیں گے؟ اس کے جواب میں ہم ان کے استادوں کو برا کہیں گے، اس کے جواب میں ہم وہ باتیں جو ان کی کتابوں میں گستاخانہ عبارات لکھی ہوئی ہیں دیوبندیوں کی، اس کا ہم ذکر کریں گے کہ بھی تمہارے استاد تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو تم اہل بیت پر سب و شتم کرتے ہو، اہل بیت پر انگلی اٹھاتے ہو، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق رحمہ اللہ پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ ہمارے استاد، بھائی کسی عالم کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں۔ مولانا اسحاق بھی میرے استاد ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی میرے استاد ہیں، ذاکر نائک صاحب بھی میرے استاد ہیں، اور بڑے بڑے اہل تشیع علماء کو بھی میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، جس سے کچھ سیکھا جائے تو وہ استاد ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو اگر یہ کوئی قبضہ کیا ہوا کسی نے تو بے شک کر لے، ہمیں خارج کر دے اس سے،
یہ کوئی ہمارے لیے جنت کی ٹکٹ تھوڑی ہے کہ فلاں بندہ ہمارا استاد ہوگا تو ہم جنتی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے وہ ایک اچھے عالم ہے, ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہم ان کی تائید کرتے ہیں, جو ان کے اوپر غلط الزامات لگاتا ہے ہم جواب دیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ہماری کچھ گفتگو سے یہ اخذ کرتا ہے کہ یہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی ہی گفتگو سے متاثر ہے, تو ہمیں اس پر کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی قبضہ کر لیا ہم نے. محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ صاحب کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی شاگرد ہے, حالانکہ وہ تو ان سے ایک دفعہ ملے, اور میں تو ایک دفعہ بھی نہیں ملا. تو لہٰذا جو کچھ بھائی جیلسی میں آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہے, ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے. مجھے ایک اہم دوست نے کہا کہ آپ اس کا جواب ریکارڈ کروا دیں, تو میں تو یہ مناسب ہی نہیں سمجھتا کہ میں اس کے اوپر کوئی جواب ریکارڈ کرواؤں. لیکن اگر اپنے بھائیوں نے یہ درخواست کی ہے تو میں نے ان کی بات کو قبول کیا, اور میں نے یہ بتایا کہ یہ جو کاٹ کر دیوبندیوں کے اکابرین کے اوپر جو میں نے چھترول کی ہوئی ہے نا, تو اس پر جو لگا رہے ہیں نا کہ دیکھو جی مولانا صاحب تو یہ کہتے تھے اور یہ بندہ یہ کہتا ہے, میں کئی ایسی باتیں مولانا اسحاق کی آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ آپ لوگ نہیں مانتے. مولانا اسحاق نے باقاعدہ حدیث کرتاس کے اوپر جو گفتگو کی ہوئی ہے, کیا کسی سنی کو قبول ہے؟ 40 سے زیادہ علماء نے مولانا اسحاق کی تکفیر کر کے فتویٰ دے دیا ہوا ہے. ان کو جا کر دفاع کرنے کے بجائے جو مولانا اسحاق کی تائید میں بات کرتا ہے, جیلسی میں آ کر اس کی وائسز کاٹ کر لگا رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں کسی سے کوئی پیسہ لیتا ہوں, نہ میں کسی سے کوئی تنخواہ لیتا ہوں, نہ کوئی میں کسی سے کوئی عہدہ لیتا ہوں. جو حق سمجھتا ہوں الحمدللہ بیان کرتا ہوں. تو لہٰذا جو اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط باتیں کرے گا, ان کی گستاخیاں کرے گا, تو پھر ہمارے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہے. لیکن اس لیمٹ میں ہم صحابہ کرام کو نہیں, ان کے استادوں کو پکڑیں گے. اگر ایک دیوبندی ابوبکر عمر عثمان کو افضل سمجھتا ہے حضرت علی سے, اور حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, الزامات جھوٹے لگاتا ہے, تو ہم ابوبکر عمر عثمان کے اوپر نہیں کوئی ایسی بات کریں گے. ہم ان دیوبندیوں کے استادوں کے بارے میں سچی باتیں کریں گے. اگر کوئی بریلوی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم ان بریلویوں کے استادوں کو پکڑیں گے. اگر کوئی اہل حدیث اس طرح کی بات کرتا ہے اہل بیت کے بارے میں, تو ہم ان اہل حدیث کے استادوں کی گستاخانہ عبارات اور ان کی جو تہمات اور ان کے جو غلیظ عقائد ہیں وہ بیان کریں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی صحابی کے اوپر ابوبکر عمر عثمان جیسے لوگوں کے اوپر سب و شتم کریں؟ ہم ایسا تو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ جس بھائی نے بھی حرکت کی ہے نا, وہ دل کھول کے کرتا رہے. ہمیں اس پر کوئی کسی قسم کا آر نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں بالکل کتابوں میں موجود ہے, اور ان کے کابرین کے اوپر بڑے بڑے علماء کے فتوے موجود ہیں. 300 سے زیادہ علماء کے کفر کے فتوے موجود ہیں دیوبندیوں کے اوپر, اور اسی طرح دیوبندیوں نے بریلویوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. تو ہم نے تو ان کی عبارات کا ذکر کیا ہے. تو لہٰذا یہ جو جیلسی میں آ کر اپنے آپ کو مولانا اسحاق کا شاگرد کہتے ہیں, تو کہتے رہے, شاگرد ہوں گے, ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں کسی کے اوپر. مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا کوئی شاگرد اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس پر کوئی اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں مل جاتی. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں ہیں ان کے شاگرد, ان کی فکر سے ہٹے ہوئے, تو کہتا رہے. مولانا اسحاق رحمہ اللہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے بھی مخالفت کی جا سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. صحابہ کرام کی مخالفت ہو سکتی ہے تو مولانا اسحاق کی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا جن لوگوں نے یہ بات اپنے اندر یہ سوچ لی ہے نا کہ جی بس مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے ساتھ جس کا نام جڑ گیا تو کیوں جڑ گیا, تو بھئی آپ ہٹا دیں, آپ اپنا جوڑ لیں. ہمیں کوئی اتنا شوق نہیں ہے, ہمیں کوئی اس کے پیسہ نہیں ملتا, رتبہ نہیں ملتا, عہدہ نہیں ملتا. ہمیں مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی بہت سی باتیں پسند ہیں, ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. اور بہت سی باتوں میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. السلام علیکم.